السلام علیکم معزز قارئین کو اپنے چینل دا ہسٹری ہب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز قارئین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو ایک خط میں کس بات کی تنبیہ کی تھی؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ محمد بن قاسم نے دریائے سندھ کو عبور کرنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کی تھی اور اس میں کتنے سپاہی شہید ہوئے تھے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ محمد بن قاسم کے لشکر میں موجود 3 سپاہی کیوں لشکر چھوڑ کر گھروں کو واپس ہوئے؟ معزز قارئین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ ہمارے اس چینل میں مختلف اسلامی سپہ سالاروں اور ان کی فتوحات کا ذکر سنتے چلے آ رہے ہیں۔ یہاں ان اقساط میں ہم محمد بن قاسم کی حالات زندگی، ان کے کارنامے اور بہادری کے واقعات اور ان کی فتح سندھ کا ذکر کریں گے۔ محمد بن قاسم نے راجہ داہر کا مقابلہ کس طرح کیا؟ کیسے انہوں نے یہاں ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی اور ان کا رویہ یہاں کے لوگوں سے کیسا تھا؟ قارئین کرام سے درخواست ہے کہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے چینل سبسکرائب کرے تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ معزز قارئین، پچھلے اقساط میں ہم جان چکے ہیں کہ دریائے سندھ کے کنارے موجود قبائل اور قلعوں کو کس طرح آسانی سے محمد بن قاسم نے فتح کیے تھے۔ محمد بن قاسم ابھی دریائے سندھ کے غربی کنارے ہی قیام کیے ہوئے تھا کہ اسے ایک بری خبر ملی کہ سہون میں مسلمانوں کے خلاف بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہاں سے قاصد آیا اور اس نے اطلاع دی کہ چند رام جو کبھی سہون کا حاکم تھا، اس نے کچھ ٹاکروں اور ان کے مسلح جوانوں کو ساتھ ملا کر سہون کے قلعے پر قبضہ کر لیا ہے اور وہاں سے اس نے عرب سپاہیوں کو باہر نکال دیا ہے۔ محمد بن قاسم نے جب یہ خبر سنی تو اسے بڑا افسوس ہوا، تاہم اس نے اپنے ایک سالار محمد بن مصعب کو 1000 سوار اور 2000 پیادوں کے ساتھ فوراً سہون کی طرف روانہ کیا۔ محمد بن مصعب جب اپنے اس لشکر کے ساتھ سہون پہنچا تو چندرام نے قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں سے جنگ کی، لیکن محمد بن قاسم کے سالار محمد بن مصعب نے چندرام کو سہون کے نواح میں بدترین شکست دی۔ اس طرح چندرام بھاگ کھڑا ہوا اور اس نے قلعے میں داخل ہونا چاہا، لیکن مسلمانوں نے اس کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا، لہذا شکست اٹھا کر چندرام دوسرے علاقوں کی طرف بھاگ گیا۔ معزز قارئین، اس طرح محمد بن مصعب اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوا، جبکہ معززین، دستکاروں اور دوسرے لوگوں نے محمد بن مصعب کی خدمت میں حاضر ہو کر معذرت کی کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں، بلکہ چندرام زبردستی اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ قلعے میں گھس آیا تھا اور انہوں نے اس سے کوئی تعاون نہیں کیا تھا۔ اس طرح محمد بن مصعب نے قلعے کی فتح کی خبر ایک قاصد کے ذریعے محمد بن قاسم کو بھجوائی۔ جواب میں محمد بن قاسم نے کہلا بھیجا، تمہیں قلعے کی حفاظت کے لیے قابل اعتماد لوگ مقرر کرنے چاہیے اور وہاں کے تاجروں سے مناسب ضمانتیں لے کر اپنے لشکر کے ساتھ فوراً میرے پاس پہنچ جاؤ۔ محمد بن مصعب یہ سارے انتظام کرنے کے بعد اپنا لشکر لے کر دوبارہ محمد بن قاسم کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری طرف راجہ داہر کو جب اس کا علم ہوا کہ اس کے مختلف شہروں کے حکمران مسلمانوں سے ملنے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کی طاقت و قوت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس نے اپنے بیٹے جے سینا کو مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قلعہ بھٹ کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ دریا عبور نہ کر سکے۔ جے سینا پورے ساز و سامان سے لیس دریا کے کنارے پہنچا۔ ادھر محمد بن قاسم چونکہ کئی دنوں سے دریا کے دوسرے کنارے پڑاؤ کیے ہوئے تھا، لہٰذا اس کے لشکر میں اشیاء خورنی اور چارے کا قحط پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا، اس لیے کہ راجہ داہر کے کہنے پر مقامی لوگوں نے آس پاس کے علاقوں میں مسلمانوں کو غلہ اور چارہ مہیا کرنا بند کر دیا تھا، جس کی بنا پر گھوڑوں کو مناسب غذا نہ ملنے کی وجہ سے ان کے اندر بیماری پھیلنے لگی اور وہ مرنے لگے،
جبکہ راجہ داہر ان دنوں اپنی جنگی تیاریوں کو اپنے عروج پر لے آیا تھا۔ معزز قارئین، راجہ داہر کو جب یہ خبر ہوئی کہ مسلمانوں کے لشکر میں چارے اور غلے کا قحط برپا ہو گیا ہے تو اس نے ایک قاصد محمد بن قاسم کی طرف بھجوایا اور اسے کہلا بھیجا، کسی کام کے انتہا کے پیچھے پڑنا نہایت بدبختی اور ضلالت ہے۔ تم ہمارے لیے اور اپنے لیے تنگی پیدا کی ہے، اگر صلح کر کے واپس چلے جاؤ تو میں تمہارے لیے رسد کا سامان بھیجوں تاکہ تمہارے ساتھی بھوک اور بے سر و سامانی میں مبتلا ہو کر تباہ نہ ہو۔ تمہیں خود بھی سوچنا چاہیے کہ تمہارے پاس کون سا بہادر مرد ہے جو ہمارے مقابل ہو کر جنگ کرے گا۔ اگر تم اس کے لیے تیار نہیں تو تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ راجہ داہر کے اس پیغام کے جواب میں محمد بن قاسم نے کہلا بھیجا، میں ان سپاہی سالاروں میں سے نہیں ہوں جو اتنی سی بات سے گھبرا کر واپس چلے جائے۔ تم نے جو اتنے دن سرکشی کی ہے، اگر تم اس زمانے کا سارا خراج میرے مرکزی دارالحکومت کے خزانے میں جمع کرا دو تو ہمارے درمیان صلح ہو سکتی ہے، ورنہ خداوند کی مرضی ہے، مجھے توقع ہے کہ میں تمہارا سر کاٹ کر عراق ضرور بھیجوں گا۔ اس کے ساتھ ہی محمد بن قاسم نے اپنے گھوڑوں کے مرنے کی اطلاع ایک قاصد کے ذریعے حجاج بن یوسف کو پہنچائی۔ یہ خبر سن کر حجاج بن یوسف کو بڑا دکھ ہوا۔ اسی وقت اس نے 2000 گھوڑے محمد بن قاسم کو بھجوائے اور خط میں اسے لکھا، مجھے قاصد کے ذریعے گھوڑوں کے مرنے کا حال معلوم ہوا، اس لیے تمہارے لیے 2000 گھوڑے بھیجے جاتے ہیں تاکہ یہ لشکر کے کام آ سکے۔ لشکر کو ہمیشہ منظم اور چوکس رکھو تاکہ خدا کے دشمن کے لشکر کو دفع کر سکو۔ آخر میں حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، تمہیں کسی طرح کشتیاں حاصل کر کے ان کا پل بنا کر دریا کو عبور کر جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی حجاج بن یوسف نے ایک اور خط محمد بن قاسم کو لکھا۔ اس خط میں حجاج نے محمد بن قاسم کو فتح کیے جانے والے علاقوں کی گورنری کا پروانہ عطا کر کے اسے آزادی کے ساتھ حکومت کرنے کا اختیار دیا تھا۔ اس نے اس خط میں مزید لکھا کہ تمہاری یہ روش طریقہ ناپسند ہے کہ تم امان دینے کے بڑے شوقین ہو۔ جس دشمن سے بھی عداوت یا مخالفت ظاہر ہوا اسے امان نہیں دینی چاہیے، کیونکہ رذیل اور شریف یکساں سلوک کے مستحق نہیں ہوتے۔ نیز اس طرز عمل سے تمہاری کم عقلی ثابت ہوگی، دشمن اسے تمہاری کمزوری یا ناطاقتی خیال کرے گا۔ خدا نے تمہیں قابل فکر عقل عطا کی ہے، لیکن تم اس سے کام نہیں لیتے۔ تم ساری توجہ اس پر صرف کر رہے ہو کہ سب کو امان دی جائے۔ یہ بات تمہیں اپنے ان ہمراہیوں کو بھی سنانی چاہیے جو تمہارے مشیر ہے۔ تم صرف امان دینے میں مصروف ہو اور اس طرح وقت بیکار میں ضائع ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں دشمن کے مقابلے میں بیکار بیٹھے ہو۔ اگر تم اسی طرح امان دیتے رہے اور جنگ کرنے کے لیے پیش قدمی نہ کی تو یاد رکھنا کہ جنگ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا جائے گا۔ معزز قارئین، حجاج بن یوسف کے اس خط کے بعد محمد بن قاسم نے دریا کو پار کرنے کا مصمم ارادہ کیا، اور وہ سوچنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ راجہ داہر لشکر لے کر دریا کے کنارے پر آ کر ہمارا راستہ روکے۔ اس لیے پہلے دشمن کے حالات معلوم کرنا ضروری ہے۔ پھر محمد بن قاسم نے اپنے ایک سالار کو حکم دیا کہ وہ ایک لشکر لے کر راوڑ کے قلعے کے سامنے چلا جائے تاکہ اس سمت سے اگر راجہ داہر کا بیٹا گوپی اپنے باپ کی مدد کو پہنچے تو اسے روکا جا سکے۔ ایک اور سالار سلیمان کو دوسری طرف روانہ کیا۔ ایک تیسرے سالار کو 500 لشکریوں کے ساتھ اس طرف روانہ کیا جہاں سے دشمن کی آمد کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے اس کے ساتھ جو مقامی حاکم تھے اور تعاون کر رہے تھے ان کے ذریعے کشتیوں کا بندوبست کیا، اور اپنے لشکر کی ساتھ محمد بن قاسم دریائے سندھ کو عبور کرنے کی تدبیریں کرنے لگا۔ معزز قارئین، چونکہ راجہ داہر کا سارا لشکر دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر تھا اور اس سے بغیر مقابلہ کیے سندھ کی فتح ناممکن تھی، لہذا بہت غور و فکر کے بعد محمد بن قاسم نے کشتیاں مل جانے کے بعد دریا کو عبور کرنے کا فیصلہ کیا۔
جس قدر کشتیاں ملی تھی انہیں دریا کے مغربی کنارے کے متصل پانی میں کھڑا کر کے کشتیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کر ایک قطار بنائی گئی۔ کشتیوں کی یہ قطار اس قدر طویل تھی جس قدر اس مقام پر دریا کی چوڑائی تھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں دریا کا پاٹ بہت کم اور پانی کی روانی بہت تیز تھی۔ پھر ان کشتیوں کی قطار کا ایک سرا مغربی کنارے پر مضبوطی سے باندھ دیا گیا۔ کشتیوں کے اندر کچھ لشکری بھی بٹھا دیے گئے۔ دوسرا سرا دریا میں چھوڑ دیا گیا جو تیز بہاؤ کی وجہ سے خود بخود مشرقی کنارے پر جا لگا۔ اگلی کشتی کے اندر جو محمد بن قاسم کے لشکری سوار تھے وہ کنارے پر اترے اور رسوں اور میخوں کے ذریعے اس سرے کو ساحل سے باندھ دیا۔ اس طرح کشتیوں کا ایک پل دریائے سندھ پر بن گیا اور اس پل پر سے محمد بن قاسم کا پورا لشکر صحیح سلامت مشرقی کنارے پر اتر گیا۔ کہتے ہیں کہ اس پل کے ذریعے جب محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کے ساتھ دریا کو پار کیا تو اس کا صرف ایک لشکری جس کا نام تراب تھا وہ پل پر سے گزرتے ہوئے دریا میں ڈوب کر شہید ہوا۔ دریا کو عبور کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے اپنے سارے لشکریوں کو ایک جگہ جمع کیا اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے ولولے انگیز انداز میں کہنے لگا، مجاہدو، دریائے سندھ تمہارے پیچھے ہے اور دشمن کے لشکر تمہارے سامنے ہے جس سے عنقریب تمہارا مقابلہ ہوگا، اس لیے تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے ابھی چلا جائے اس سے پہلے کہ دشمن سے ہمارا مقابلہ ہو، کیونکہ اگر میدان جنگ میں کوئی بھاگا تو وہ ہمارے بہادر مجاہدوں کو بددل بنائے گا۔ محمد بن قاسم کی اس تقریر کے جواب میں پورے لشکر میں سے صرف 3 آدمیوں نے واپس جانے کی التجا کی۔ ان تینوں میں سے ایک نے محمد بن قاسم سے کہا، میری ایک لڑکی ہے اور اس کی پرورش کرنے والا میرے سوا کوئی نہیں، اس لیے میں جانا چاہتا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میری ماں بوڑھی ہے، میرے علاوہ اس کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں، نہ کوئی میرا قریبی عزیز ہے، میں اس کی دیکھ بھال کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تیسرے نے کہا، مجھ پر اور میرے اہل خانہ پر اس قدر قرض ہے کہ وہ میرے علاوہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں اتار سکتا، نہ ہی میرا کوئی رشتہ دار ایسا ہے کہ جو میری اس سلسلے میں مدد کرے، لہٰذا میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے ان تینوں کو بخوشی واپس جانے کی اجازت دے دی تھی۔ ادھر محمد بن قاسم کا مقابلہ کرنے کے لیے راجہ داہر نے اپنے بیٹے جیسینا کو روانہ کیا اور اسے ایک بہت بڑا لشکر مہیا کیا اور مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی ہدایت کی۔ معزز قارئین، جیسینا کے لشکر میں کافی ہاتھی تھے جو اس نے اپنے لشکر کے آگے رکھے ہوئے تھے۔ اس موقع پر جیسینا خود بھی ایک ہاتھی پر سوار تھا۔ راجہ داہر کے بیٹے جیسینا اور محمد بن قاسم کے درمیان دریائے سندھ کے قریب ایک خوفناک معرکہ ہوا۔ جیسینا کا خیال تھا کہ اس کے لشکر میں ہاتھی ہے، اس کے لشکر کی تعداد بھی زیادہ ہے، لہٰذا وہ مسلمانوں کو مار بھگائے گا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ محمد بن قاسم نے اسے بدترین شکست دی۔ اس موقع پر عربوں نے اس جوش و خروش کے ساتھ جیسینا کے لشکر پر حملہ کیا کہ انہوں نے جیسینا اور اس کے محافظوں کو گھیرے میں لے لیا۔ قریب تھا کہ جیسینا گرفتار ہو کر مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جائے کہ اسی دوران بہت سے ہاتھیبان اپنے ہاتھیوں کو حرکت میں لائے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے گھوڑے ہاتھیوں کے ادھر ادھر حرکت میں آ جانے کی وجہ سے بدک اٹھے۔ جب گھوڑے ادھر ادھر منتشر ہوئے تب جیسینا کو اپنی جان بچانے کا موقع مل گیا۔ اس طرح جیسینا کے لیے جان بچانے کا ایک راستہ نکل آیا۔ بڑی مشکل سے جان بچا کر اپنے باپ کے پاس پہنچا، لیکن جس قدر لشکر اس کے ساتھ تھا اسے مسلمانوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسی دوران محمد بن قاسم کو اپنے چچا حجاج بن یوسف کی طرف سے ایک خط ملا۔ خط میں حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو لکھا تھا، جہاں راجہ داہر ہو اپنے لشکر کے ساتھ وہی جا کر اس کا مقابلہ کرو، فتح تمہاری ہوگی اور دشمن ذلیل و خوار ہوں گے۔ یہ خط ملنے کے بعد محمد بن قاسم نے 1 رمضان 93 ہجری کو اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی شروع کی اور راجہ داہر کے سامنے آیا۔